الصلاة والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی وہ اللہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا اللہ اللہ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، آج کی یہ تقریب سعید میرے نبی پاک صاحب الاولاق مدنی تاجدار سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و تبریک پیش کرنے کے لیے منعقد ہوئی، انعقاد پذیر ہوئی۔ حاضرین محترم، میرے کریم آقا سید کونین کے اوصاف کا تذکرہ رب کائنات نے کائنات میں اتنا عام فرمایا کہ کائنات میں ہمیشہ ہمیشہ میرے نبی پاک سید کونین کے ذکر ہوتے رہے۔ اللہ اللہ، کیونکہ میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین کا ذکر کائنات کا وہ متبرک ترین ذکر ہے جو کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے بھی جس کا چرچا موجود تھا، جو ہمیشہ ہوتا رہا۔ ہر وقت کے مقتدر لوگوں نے، اہل دانش اور اہل علم نے اور نظم و نثر نگاروں نے میرے آقا کریم نبی پاک کی ذکر کیے، آپ کی تعریف، آپ کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ، آپ کے کمالات کا ذکر، آپ کے مقامات و مراتب کا ذکر، لیکن کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے مکمل کر دیا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ میرے رب کائنات نے فرما دیا کہ اے محبوب میں نے تیرے ذکر کو کائنات میں بلند کر دیا ہے، تیرے ذکر کا گراف اتنا بڑا ہے، تیرے اوصاف اتنے عظیم ہیں، تیرے مراتب اتنے بڑے ہیں اور تیری تعریف و توصیف اتنی زیادہ ہے، کسی حدود میں نہیں آ سکتی، کسی محدود سلسلے میں مقید نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ہر کہنے والا یہاں پہ آ کے قلم روک دیتا ہے، اپنے زبان کو روک لیتا ہے کہ بعد از خدا توئی بزرگ قصہ مختصر۔ اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ۔ حاضرین محترم، میرے نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار کے صحابہ آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کی اتباع کرتے تھے، کیا وہ اپنی مرضی سے کرتے تھے؟ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ رب کائنات نے اپنے پاک کتاب میں، اپنی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا اے محبوب اعلان فرما دیو، اے محبوب دنیا علیہ نو دس دیو، اس کائنات دی انسانہ نو یہ سمجھا دیو کہ اگر تسی اللہ دے نام محبت کر دیو تے میری اتباع کرو۔ اگر اللہ نو راضی کرنا چاہندے ہو، اگر چاہندے ہو کہ تہاڈا رب تہاڈے تے مہربان ہو جائے، اگر چاہندے ہو کہ تہاڈا رب تہاڈے نال پیار کرے، شفقت کرے، تہاڈے تے کرم نوازیاں کرے، تے اس تو علاوہ اور کوئی راہ نہیں، اس تو علاوہ اور کوئی واسطہ نہیں، اس تو علاوہ اور کوئی راستہ نہیں کہ تم سب میرے محبوب کی آقا کریم نبی پاک صاحب الاولاق کی اتباع کرو۔ صحابہ نے اسی لیے کریم آقا سید کونین مدنی تاجدار کے دامن کو تھاما۔ میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین جس راہ پہ چلے اسی راہ کو اپنا لیا۔ میرے آقا کریم مکہ میں تھے، میرے آقا کے صحابہ
آپ کی اتباع میں رہے، آپ کے حکم کی تعمیل کرتے رہے، آپ سے محبت کرتے رہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ انہوں نے مشکلیں برداشت کی، دشمنوں نے انہیں آروں سے چیرا، انہیں پتھروں پہ لٹایا گیا، ان کے اوپر پتھر رکھے گئے، ان پہ گرم لوہے کے ساتھ ان کے جسم پہ نشان لگائے گئے، یہاں تک کہ دنیا کی تمام اذیتیں انہیں دی گئیں، لیکن ان کے دلوں میں ایک ہی چیز تھی کہ ہمارے آقا مولا حضرت سید کونین مدنی تاجدار ہم پہ راضی رہیں، اور اس کے لیے ان کی زندگی کا ایک ایک عمل میرے آقا کریم نبی پاک صاحب الاولاد کی مشیت اور آپ کی محبت کے لیے تھا۔ دوستان گرامی، میرے آقا کریم سید کونین مدنی تاجدار آقا کریم کی رضا کو حاصل کر لینا، آپ کے حکم کی تعمیل کرنا میرے آقا کے صحابہ کا خاصہ۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ اللہ۔ میرے نبی پاک سید کونین کہ صحابہ زندگی میں جب بھی کوئی عمل کرتے وہ میرے آقا کریم نبی پاک کی رضا کے لیے کرتے، اور وہ اس لیے کرتے کہ اللہ کا محبوب اس پہ راضی ہو جائے۔ دوستان گرامی، ایک وقت آیا کہ مسلمہ قذاب نے میرے نبی پاک کو ایک خط لکھا۔ مسلمہ قذاب نے ایک خط لکھا کہ مجھے اپنی نبوت میں حصے دار بنا لیں، آدھے علاقے کی نبوت آپ لے لیں، آدھے کی مجھے دے دیں، یا یہ کریں کہ کچھ حصہ مجھے دے دیں، کچھ آپ رکھ لیں۔ میرے نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار نے فرمایا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور تو قذاب ہے، میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور تو قذاب ہے۔ یہ واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں، آج بھی کچھ ناہنجار قسم کے بیروکریٹس اور ہماری ارباب اختیار کی یہ خواہش ہے کہ ہم میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار کے ان باقیوں کو دوبارہ اسلام کی شہریت عطا کریں۔ دوستان گرامی، انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کائنات میں میرے آقا سے محبت کرنے والا جب تک ایک بھی مسلمان زندہ ہے ان کی یہ خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ ان حرام خوروں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ مسلمان بے عمل تو ہو سکتا ہے، نمازوں کو چھوڑ سکتا ہے، دنیا کے اور عمل میں یہ گمراہ ہو سکتا ہے، لیکن جب نبی سے وفاداری کی بات آئے تو یہ سینہ تان کے میدان میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ حافظ امیر ملت رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، سبحان اللہ، اللہ اللہ، ماشاءاللہ، فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ میں نے ایک بندہ دیکھا، اللہ اللہ، ملنگ تھا، سبحان اللہ، ملنگ تھا، ماشاءاللہ، اللہ اللہ، لیکن کیا تھا، سبحان اللہ، ایک وہاں پہ جلسہ انعقاد پذیر تھا، اللہ اللہ، جلسہ ہوا، جلسے میں ان لوگوں نے میرے نبی پاک سید کونین کی بارگاہ میں گستاخی کی۔ جب وہ گستاخی کی، وہ ملنگ کہیں دور بیٹھا اپنے نشے میں دھوت تھا، اور وہاں سے اٹھا، متار لی، آکے جو بول رہا تھا، اول فول جو بکواس کر رہا تھا، اس کے سر پہ مارا، اور اتنے زور سے مارا کہ وہ وہیں پہ ڈھیر ہو گیا، اس کو قید ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں میں اس ملنگ کی تو ادھر اس کے لیے ملنے کے لیے گیا، اللہ اللہ، جیل میں ملاقات کی۔ میں نے کہا یار تو نہ نماز پڑھتا ہے، نہ مسجد میں جاتا ہے، نہ اللہ کو یاد کرتا ہے، نہ حکم مانتا ہے، یہ کیسے ہوا؟ اللہ اللہ، کہنے لگا حضرت جی یہ میری کمزوری ہے، یہ ساڑھے قصور نے کہ اسی نمازہ نہیں پڑھ دے، ایک قصور نے کہ اسی روزے نہیں رکھتے، ایک قصور نے اسی نبی پاک سید کونین دے حکم دی تعمیل نہیں کر دے، اسی بے عمل ضرور ہیں لیکن غدار اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ چورا شریف، فیضان چراہی، شہزادہ فاروق حضور اسی بیکار غدار نہیں ہیں۔ آج کا سنی بھی یہی ہے، یہ بیکار تو ہو سکتا ہے، غدار نہیں ہے، غدار نہیں ہے، کیا بات ہے؟ دوستانے گرامی، آپ فرماتے ہیں
ہیں کہ میں نے اس کے ہاتھ چوم لیے. اللہ اللہ. یار تیرا جذبہ بڑا عظیم ہے, تیری محبت بڑی سچی اور سچی ہے. دوستان گرامی, آج کے ان ارباب اختیار کو بھی یہ جان لینا چاہیے کہ سنی کے دل میں محبت عشق مصطفیٰ کا جذبہ اور محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. ان کی نسلوں میں سے بھی آنے والی نسلیں قیامت تک اس بات کا پہرا دیں گی کہ جب تک یہ زندہ ہیں اس وقت تک نبی کریم سید کونین کی بارگاہ کے غداروں کو کبھی کوئی مسلمان نہیں کہہ پائے گا. اللہ 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ. میرے آقا کریم نے خط لکھا اللہ اللہ, اور خط میں لکھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تو غدار ہے, تو کذاب ہے, جھوٹا ہے, اللہ اللہ کذاب ہے, جھوٹا ہے. تو خط جب مکمل ہوا آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو مسلمہ کذاب کو جا کے یہ خط میرا پہنچا دے. اللہ اللہ. حضرت زید ایک میرے آقا کریم نبی پاک کے غلام تھے, وہ بیٹھے تھے, کھجور منہ میں ڈالی ہوئی تھی, جلدی جلدی کھڑے ہو کے کہنے لگے حضور میں سبحان اللہ, حضور میں جاؤں گا. یہ کہنا تھا, منہ سے کھجوریں آدھی گری باہر بڑی تھی. کسی نے کہا کہ کھجوریں تو کھا لے, کہا اگر کوئی اور باری لے جائے اور میں کھجوریں کھاتا رہتا, سبحان اللہ 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 ماشاءاللہ, باری لے جائے اور میں کھجوریں کھاتا رہتا. اللہ اللہ سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا اللہ اللہ زید ذرا جانا تو ذرا بن ٹھن کے جانا, دشمن کے سامنے جانا ہے, ذرا بن ٹھن کے جانا. زید نے کہا حضور جیسا حکم ویسا ہی ہوگا. سبحان اللہ. میرے آقا نے اپنا نیزہ دیا, سبحان اللہ, سر پہ دستار باندھی, کیا کرو سبحان اللہ, جس کے سر پہ پگ باندھ دے, دنیا کا کوئی پیر باندھ دے تو بندہ دنیا میں پیر زمین میں نہیں ٹک دے. جسے دو جہان کا والی سبحان اللہ, اس کا کیا حال ہوگا, ایسے مرتبے ہوں گے, اس کے کن مراتب پہ وہ فائز ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. گرامی ساتھ ہی دستار باندھی, اپنی سواری عطا کی, جاؤ بھائی. سبحان اللہ. چلے روانہ ہوئے, سفر کرتے ہوئے دشمن کے پاس پہنچے, نیزہ ہاتھ میں تھا, زور سے زمین پہ گاڑا. اس نے پوچھا تم بھائی کون ہو, کیونکہ اس کے لحاظ سے وہ تو بڑا دربار لگا کے بیٹھا تھا نا, یہ بدتمیزی تھی. لیکن آپ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں ایسے کون آتے ہیں. اللہ اللہ سبحان اللہ. یہ محمد کے غلاموں کا یہ انداز ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکتے ہیں, نہ ڈرتے ہیں, نہ خوف زدہ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. وہ خط دیا, اس نے اپنے خط پڑھنے والے کو کہا کہ پڑھے. اس نے جب پڑھا, پورا مجمع لگا ہوا تھا, اس میں سب سے پہلے میرے آقا کریم نبی پاک نے لکھا تھا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور تو غدار ہے. یہ بات جب اس نے سنی اور سب نے سنی, اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی. کہتا ہے کیا یہ بات جو تو یہ لکھی ہوئی ہے کیا ایسی ہی ہے؟ کہا اس میں شک ہی نہیں ہو سکتا, میرے رسول نے لکھی ہے. سبحان اللہ اللہ اللہ. اس نے کہا کہاں پہ کھڑا ہے اور کیا بات کر رہا ہے؟ دیکھیں یہ حبشی غلام جو تلواریں بے نیام لے کے کھڑے ہیں. کہا میں گھر سے چلا تھا, میرے پتہ نہیں 6 اور 8 بیٹے بچے ہیں, جن میں سے کچھ ابھی خود کھاتے ہیں, کچھ کو کھلانا پڑتا ہے. میں نے یہ فکر نہیں کی کہ ان کو کھلائے گا کون, تو یہاں آ کے مجھے کس بات کی فکر ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ, نعرہ حیدری, آستانہ یا چورا شریف, فیضان چراہی, شہزادہ فاروق اعظم, قبلہ پیر محمد بدرالدجا فاروقی صاحب, قبلہ پیر محمد سار و فیضان فاروقی صاحب, نعرہ رسالت. اللہ. اس نے غصہ آیا, اس نے غصے سے تلوار بے نیام کی اور آپ کا ایک بازو مبارک شہید کیا. ایک بازو مبارک شہید کیا. پھر کہا پھر اب بتاؤ کیا خیال ہے؟ کہا میرا خیال وہی ہے جو پہلے تھا. تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے, تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے. اس
نے دوسرا بازو تن سے جدا کیا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ایک ایک جسم کے حصے کو علیحدہ کرتا اور پھر دوبارہ پوچھتا، لیکن میرے آقا کے اس غلام نے اٹل ہو کے ذرا بھی پریشانی نہ ظاہر کی اور کہا کہ تو جو چاہتا ہے وہ کر لے، لیکن میرا وہی خیال ہے جو پہلے تھا، یہاں تک کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ اللہ اللہ، شہید کہاں کیا گیا؟ مسلمہ قذاب کے دربار میں، اور میرے آقا صحابہ میں بیٹھے ہیں۔ اللہ اللہ، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو ہیں، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ نبی پاک کہہ رہے ہیں کہ اب زید کو شہید کر دیا گیا، زید کو شہید کر دیا گیا۔ ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھول دو، زید جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ دوستان گرامی، یہ تھا وہ زید کا مقام جو رب کائنات نے زید کو دیا۔ یہ زید کا مقام ان کی ریاضت کی وجہ سے نہ ملا، ان کی عبادت کی وجہ سے نہ ملا، ان کے طواف کی وجہ سے نہ ملا، ان کے عمرے کی وجہ سے نہ ملا، یہ محمد رسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے ملا۔ رب کائنات نے وہ مرتبہ دیا۔ یہ زید کس کا بیٹا تھا؟ یہ زید حضرت ام عمارہ کا بیٹا تھا، جس کے بارے میں عہد کے دن میرے نبی پاک سید کونین نے فرمایا تھا آج کا یہ یوم یہ ام عمارہ کا دن ہے، کیونکہ میرے آقا کی طرف جب تیر آتے وہ ہاتھوں پہ روکتی، تلوار کے اور نیزے کے وار آتے وہ اپنے جسم پہ روکتی، حتیٰ کہ ان کی جسم پہ کئی 100 زخم آئے، لیکن انہوں نے کوئی بھی بھالے یا تیر کو میرے آقا کریم نبی پاک کی طرف نہیں جانے دیا۔ یہ وہ ام عمارہ تھی، انہوں نے خود ہی فرمایا دیا تھا کہ ارے کمینے، تو نے میرے بیٹے کو شہید تو کر دیا ہے، لیکن یہ ابھی زندہ ہے اور یہ تجھے اپنے ہاتھ سے قتل کرے گی۔ کہتے ہیں کہ اس وقت 100 سال کے قریب ان کی عمر تھی جب مسلمہ قذاب کو واصل جہنم کرنے کے لیے اسلامی قافلہ گیا، وہ خود اس میں گئی اور جا کے جب اس کو واصل جہنم کیا گیا، انہوں نے اپنی تلوار سے اس کا سر اس کی گردن سے جدا کیا تھا۔ دوستان گرامی، یہ ہیں وہ میرے آقا کریم نبی پاک کے وہ غلام جو دینی حمیت پہ کٹ تو جاتے تھے، مر تو جاتے تھے، لیکن آقا کے حکم پہ کبھی حرف نہیں آتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستان گرامی، میں تاریخ پڑھی ہے میرے آقا کے صحابہ کی زندگیوں پہ۔ حدیبیہ کا معاہدہ ہوا، معاہدے میں ایک شک تھی کہ جو بھی مکہ سے مدینہ آئے گا واپس لوٹا دیا جائے گا، جو مدینہ سے مکہ جائے گا اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ بظاہر تو مسلمانوں کے یہ خلاف تھی۔ اللہ اللہ، ابھی یہ معاہدہ ہو کے سرکار مدینہ طیبہ پہنچے، اللہ اللہ، مدینہ طیبہ میں پہنچے تو ایک صحابی، ایک میرے آقا کی غلام مکہ میں تھے، وہاں پہ کفار نے انہیں باندھ رکھا تھا، بیڑیاں پہنا رکھی تھی، وہاں سے کسی طرح سے ان کو آزادی ملی، وہ بیڑیوں کے ساتھ ہی بھاگتے ہوئے مدینہ پہنچ گئے۔ اللہ اللہ، کہتے ہیں کہ اس حال میں تھے کہ جس راہ پہ چلتے پانی وہ ان کے رستے میں خون کے نشان گرتے تھے، پاؤں زخمی تھے، نڈھال تھے۔ سید کونین کی بارگاہ میں پہنچے، میرے آقا نے شفقت فرمائی، صحابہ نے بھی شفقت کی ان سے، لیکن اتنے میں قاصد آ گیا کہ آپ نے معاہدہ کیا ہے، معاہدے کی پاسداری کریں، یہ مکہ سے مدینہ آیا ہے اسے واپس کریں۔ میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین سوچ میں تھے اور فرمایا کہ ہاں میں معاہدے کی پابندی کروں گا۔ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن زبانیں شل تھیں، بول نہ پاتے تھے، دل میں یہ حسرت تھی کہ کسی طرح ابو بصیر کو یہاں پہ روک لیا جائے،
لیکن میرے آقا کریم نبی پاک کے حکم کی تعمیل اللہ اللہ کی زندگیوں کا مقصد تھا. سبحان اللہ. ان میں سے کوئی یہ نہیں کہنے والا تھا کہ یا رسول اللہ آپ اسے روک لیں، کیونکہ انہوں نے یہ اپنی زندگی میں یہ سیکھا تھا، ان کے خمیر میں یہ شامل تھا کہ اللہ کا رسول جو کچھ بھی صادر فرماتا ہے وہ اللہ کے حکم سے فرماتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول کا ہر عمل اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے. اس لیے بولتے نہیں تھے، اگرچہ دل کے جذبات ان کے یہ بتا رہے تھے کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. اتنے میں میرے آقا نے فرمایا ابو بصیر تم واپس چلے جاؤ. ابو بصیر کو وہ قاصد واپس لے کے جا رہا تھا. ابو بصیر ایک قدم چلتے، پیچھے دیکھتے، میرے آقا کی جلووں کو دیکھتے، نبی پاک کی زیارت کرتے، پھر ایک قدم اور اٹھاتے، پھر پیچھے دیکھتے، یہاں تک کہ وہ مسجد نبوی میں جب آخری قدم اٹھانے لگے اس سے پہلے میرے آقا کریم نبی پاک صاحب الاولاق کو دیکھا تو میرے آقا کریم نے فرمایا ابو بصیر فکر نہ کرو، ایک دن میں تمہیں مدینہ بلاؤں گا. سبحان اللہ. ایک دن میں تمہیں مدینہ بلاؤں گا. دوستان گرامی پھر کیا تھا، ابو بصیر اسی امید سے مدینہ سے چلے، باہر گئے. اس میں سے ایک کافر نے یہ تانا دیا کہ تو بڑا بنتا ہے نا ان کا، بڑی وفا کے دم بھرتا ہے، تیرے آقا نے تجھے قبول نہیں کیا، تجھے واپس لوٹا دیا. اس نے کہا یہ میرا اور میرے آقا کا معاملہ ہے، انہوں نے اپنے عہد نبھائے ہیں، میرا تو ان پہ یقین پہلے سے زیادہ کامل ہو چکا ہے. ارے کمینے تو کیسے ہوتا ہے، تیری زبان کو میں کیوں نہ لگام دوں. اسی کی تلوار نکالی اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا. دوسرا بھاگ گیا اور خود ان ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ وہاں سے چلتے ہوئے ایک نخلستان کی طرف چلے گئے. وہاں جا کے آپ نے ڈیرا لگا لیا. وہاں پہ کیا کرتے، کھیتی باڑی کرتے، اپنے لیے کچھ اگاتے، تو اس کے بعد اپنی گزر بسر کرتے. لیکن روز جب اپنے کام سے فارغ ہوتے نا، ایک ٹیلے پہ چڑھ کے مدینے کی طرف رخ کر کے ٹکی باندھ کے دیکھتے. لوگ پوچھتے، آنے جانے والے پوچھتے کس کا راہ دیکھ رہے ہو؟ کہا میرے آقا نے وعدہ کیا تھا کہ ایک دیڑے ابو بصیر میں تینوں بلاواں گا. ایک دن وہ آئے گا جب قاصد مدینے سے آئے گا اور وہ مجھے بلا کے لے جائے گا. دوستان گرامی زندگی اسی طرح گزرتی گئی، یہاں تک کہ اور لوگ بھی مشرف اسلام ہوئے، مکہ سے نکلے اور وہ بھی ابو بصیر کے ساتھ ملتے چلے گئے، یہاں تک کہ یہ ایک بڑا گروہ بن گیا اور انہوں نے وہاں پہ رہنا شروع کر دیا. گزر بسر ان کی وہاں پہ ہونے لگی، یہاں تک کہ قریش کے قافلے اس طرف سے آتے، ان کا راستہ بند ہو گیا. یہ ان سے سامان رسد اور سامان تجارت چھین لیتے اور اپنا گزارا کرتے. جب مکہ والوں کی تجارت کو خطرہ پڑا وہ خود ہی اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے اس طرح تو ہم بھوکے مر جائیں گے، اگر یہ لوگ ہمارے راستے کو روکتے رہے اس کا کوئی حل سوچنا چاہیے. کہا معاہدہ تو ہم نے خود کیا ہے، اب ہم خود ہی اس میں پھنس گئے ہیں. اب ایسے کرتے ہیں کہ ہم اپنا قاصد بھیجتے ہیں، اس شک کو صلح حدیبیہ میں سے نکلوا دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو بھی لوگ آپ کے دین میں شامل ہو گئے ہیں آپ ان کو اپنے پاس بلا لیں. سبحان اللہ. انہوں نے خود اپنا قاصد بھیجا. وہ قاصد مدینہ میں آیا، میرے آقا کریم نبی پاک سے ملا اور انہوں نے کہا کہ ہم صلح حدیبیہ کی اس شک کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں، جو لوگ مشرف اسلام ہو چکے ہیں، جنہوں نے آپ کا دین قبول کر لیا ہے، وہ آپ کی طرف آ جائیں. تو یہ بات ہوئی. میرے آقا کریم نے اس کے بعد معاہدہ کی یہ شک ختم کرنے کے بعد ایک خط لکھا. خط کس کی طرف تھا؟ ابو بصیر کی طرف تھا. کہا ابو بصیر مدینہ آ جاؤ، میں تمہیں بلا رہا ہوں. ابو بصیر کی زندگی گزر چکی تھی، وقت نزاع طاری تھا، اپنی چارپائی پہ لیٹا تھا، لیکن بار بار سر اٹھا کے دیکھتا تھا. کس طرف دیکھتا تھا؟ وہ کسی نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا
کہ بڑی امید ہے کہ ایک دن سرکار اپنے قدموں میں بلائیں گے. اللہ سبحان اللہ. بڑی امید ہے کہ سرکار ایک دن قدموں میں بلائیں گے. دوستان گرامی یہ باتیں کر رہا تھا, آنکھیں بند ہونے والی تھی, اتنے میں کسی نے ساتھ والے نے کہا ابو بصیر آنکھ کھول, تجھے معلوم نہیں کہ یہ کون آیا ہے؟ کہا کہ کون ہے؟ کہا مکہ مدینہ سے ایک قاصد آیا ہے, وہ ایک خط لے کے آیا ہے. وہ خط لیا ابو بصیر نے ہاتھ میں لیا, منہ میں اس کو چومتا اور کبھی ہاتھ میں اوپر کرتا, اور یہ لیٹا ہوا تھا. کہتا تھا کہ تم نہیں, میں نہیں کہتا تھا کہ میرا آقا بڑا لجپال ہے, میں نہ کہتا تھا کہ میرا آقا ایک دن مجھے ضرور بلائے گا. یہی بات کر رہے تھے اور آقا کریم کی عظمت کا ترانہ ان کی زبان پہ تھا کہ قفص انصری سے روح جدا ہو گئی. دوستان گرامی یہ وہ وفاؤں والے تھے, یہ وہ وفاؤں والے تھے جو اپنی وفائیں نبھا گئے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار سرکار مدینہ کی اتباع کی, اور ان کی اتباع کے ثمرات میں رب کریم نے انہیں اپنی جنتوں سے نوازا اور وہ مقام عطا کیے جو ان کا مقدر اور ان کی قسمت تھے. دوستان گرامی آج کی محفل کا ایک خاص سلسلہ, آج ایک عمرے کا ٹکٹ ہے, ایک بندے کو مدینہ بھیجنا ہے, مدینہ بھیجنا ہے, میرے آقا کریم کے قدموں میں بھیجنا ہے. میرے آقا نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس نے ایسا ہی کیا جیسے زندگی میں میری زیارت کی ہو. دوستان گرامی میرے آقا کریم کا وصال ہوا. آقا کریم کے غلام خازن رسول مؤذن رسول حضرت بلال حبشی مدینہ میں سرکار نظر نہ آئے تو وہاں سے ملک شام کی طرف چلے گئے. کافی عرصہ وہاں پہ گزارا, واپس نہ لوٹے. خیال یہ تھا کہ مدینے میں آقا نہیں ہے, اس مدینے میں جا کے کیا کرنا, اس مدینے میں کیسے میں جاؤں. یہاں میں گلیوں میں جب گھومتا تھا تو آقا آگے ہوتے تھے, بلال پیچھے ہوتا تھا, اس سے وہ منظر یاد کر کے مدینہ مشکل لگتا تھا. دوستان گرامی لیکن کیا تھا, ایک دن سوئے ہوئے تھے, ایک دن خواب میں میرے آقا کریم نبی پاک صاحب الاولاق مدنی تاجدار تشریف لائے. آپ نے فرمایا کہ بلال کیا جفا ہے کہ تو مجھے ملنے نہیں آتا. اللہ سبحان اللہ. بلال بےتاب ہو گیا, یا رسول اللہ میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ مدینہ چھوڑ چکے ہیں لیکن آپ مدینہ میں ہیں, اس لیے بلال تو ابھی کیا. بلال نے نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا, چلتا ہوا مدینے کے زمین پہ آ گئے. میرے آقا کریم نبی پاک کے اس مسکن میں تشریف لائے, آقا کریم کی حاضری دی. اتنے میں صحابہ اکٹھے ہو گئے, صحابہ اکٹھے ہو گئے. صحابہ کے دل میں یہ تھا کہ آج بلال سے آذان سنے. انہوں نے کہا کہ میں اس وقت آذان دیا کرتا تھا جب میرا آقا سننا کرتا تھا, کیونکہ میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو میرے آقا کے جلوے سامنے ہوا کرتے تھے. اگر مجھے وہ کہتے ہوئے آقا نظر نہ آئے تو میرا دل کمزور ہو جاتا ہے, میں اگلے کلمات کہہ نہیں پاتا. تو دوستان گرامی آپ نے انکار کر دیا. لیکن ایک ہستی آئی, اس نے آ کے بلال کو کہا بلال آذان دو. بلال نے نہ کوئی آگے سے اپنی طرف سے عذر پیش کیا, نہ ہی کہا کہ میں نہیں دوں گا, کیونکہ کون تھا وہ نواسہ رسول سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے. آپ کا آنا تھا, آپ کا جلوہ افروز ہونا تھا, آپ وہاں پہ تشریف لائے, آپ نے حکم دیا تو بلال نے آذان شروع کی. لیکن بلال کی آذان ابھی آدھے میں ہی پہنچی تھی کہ بلال غش کھا کے گر پڑے اور وہاں پہ بے ہوش ہو گئے. دوستان گرامی اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا اپنے مسکن میں آج بھی جلوہ افروز ہیں, اور آج بھی سرکار اپنے غلاموں کو, اپنے محبت کرنے والوں کو اپنی عطاؤں اور اپنی عنایتوں سے نوازتے ہیں. اسی لیے ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی کو سرکار کریم کی بارگاہ تک پہنچائیں, کوئی نہ کوئی ہماری طرف سے ہمارا قاصد بن کے جائے اور در رسول پہ جا کے سلام پیش کرے. آقا کریم
کریم کی بارگاہ میں جا کے یہ عرض کرے یا رسول اللہ میں بہت سارے کے عاشق اسی طرح سسکتے اور روتے چھوڑ آیا ہوں، وہ بلاوے کے منتظر ہیں کہ صبح آیا کہ شام آیا، وہ اس انتظار میں ہیں کہ سرکار کا بلاوا کب آ جائے۔ دوستانے گرامی